28 رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں. مدینہ سے مکہ کو زیادہ فاصلہ نہیں ہے. امام حسین 3 شعبان یا 2 شعبان کو مکہ میں پہنچ جاتے ہیں. شعبان کا پورا مہینہ مکہ میں رہتے ہیں, رمضان پورا مکہ میں رہتے ہیں, شوال رہتے ہیں, ذیقعد رہتے ہیں, ذی الحج کی آج کے دن تک رہتے ہیں. جبکہ امام اپنے علم امامت کے ساتھ جانتے تھے کہ انہوں نے حج نہیں پڑھنا, تو جب حج پڑھنا نہیں تھا تو پھر مکے میں رکے کیوں؟ پھر وقوف کی وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وجہ کیا تھی. میں مثال دے دیتا ہوں. ویسے آئمہ کی یہ مثالیں تشبیہتاً تو غلط ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھانے کی نیت سے اسے بغیر تشبیہ کے دینے لگا ہوں. میں مجلس کے لیے آ رہا ہوں, مجھے رستے میں پتا چل جائے کہ مجلس ختم ہو چکی ہے, آخری ذاکر پڑھ چکے ہیں, ماتمداری ہو چکی ہے. میں جہاں تک پہنچا ہوں میں اس سفر کو وہیں روکوں گا اور وہاں سے واپس چلوں گا. کوئی مجھے کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں تو صحیح, تو میں فوراً کہوں گا جس مقصد کے لیے جانا تھا, جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا, مجلس ہی کا تمام ہو گئی ہے, تو میں کیوں جاؤں؟ جب مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا, تو آخر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا ہے, پھر مکہ میں قیام کیا ہے, پھر مسلسل حج کا انتظار کیا ہے, تو پھر حج پڑھا کیوں نہیں؟ یہاں پر ایک جو المیہ ہے میری قوم کے ساتھ کہ کچھ چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں, پھر انہیں صحیح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی. ایک چیز غلط ہو جاتی ہے نا, جب سے مشہور ہو جاتی ہے, پھر کوئی بندہ اسے ٹھیک ہی نہیں کرتا, وہ کہتے بس غلط ہے تو پھر غلط ہی چلنی چاہیے. اب یہاں پر ایک غلط العام ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے. یہ لفظ حسین کے شایان شان نہیں, احرام توڑنا ایک عمل کبیح ہے جسے امام سرزد نہیں دے سکتے. احرام نہیں توڑے, حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. اگر ہم یہ جملہ ممبروں سے پڑھتے اور بچوں کے ذہن میں یہ جملہ بتاتے تو یہ جملہ اختیار امامت کو ثابت کر سکتا کہ امام کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے, وہ جب چاہے کسی بھی عمل کو حرام کر سکتا. یہ اختیار امام, یہ امام کی طاقت ہے کہ امام جب چاہے کسی بھی واجب عمل کو روک سکتے ہیں. مثلاً اس کی کئی مثالیں, ہم اگر کوئی ہم سے دلائل مانگے گا تو دلائل کے انبار لگ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول نے حالت نماز میں آواز دی. اس نے کہا یا رسول اللہ, جب وہ واپس آیا تو رسول نے کہا میں نے آواز دی تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے نماز سکھائی کس نے تھی؟ تمہیں نماز کس نے سکھائی تھی؟ جس نے تمہیں بتائی تھی وہ تمہیں بلا رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے, میں سفر حسین شروع کرنے لگا ہوں, وقوف مکہ پڑھنے لگا ہوں. حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو, وہ فعل تم پہ حرام ہو جاتا. نماز اللہ کی عبادت ہے, نیت کی تھی صرف اللہ کی عبادت کے لیے, این نماز کے موقع پہ امام کی آواز آ جائے. اگر میں اسی پہ دلائل دینا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا اسی بات کی دلیل پہ کہ حجت جب بلائے تو عمل حرام ہو جاتا ہے. جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے اپنے نوکر سے کہا جلدی کر, وضو کے لیے پانی لے کے آ. جلدی سے وضو کے لیے پانی لایا گیا مولا کی وضو کے لیے. مولا نے وضو کیا, مصلی بچھایا, ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا. وہ ابھی نوکر وضو کر رہا تھا مصلی پہ آنے کے لیے. نوکر نے یوں مصلی آگے کیا تو اس نے فوراً کہا جلدی کر, میرے گھوڑے سے میری تلوار کھینچ. اس کا تلوار کھینچ رہا ہے تو کیا نماز نہیں پڑھے گی؟ اس کو شرم نہیں آ رہی؟ نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. داد سے بے نیاز ہو کے مضمون سنانے لگا. امام حسین علیہ السلام نے جب کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں,
امام حسین کے جب حج سے نکل رہے تھے امت پہ حرام ہو گیا تھا وہاں رکنا. امت کا وہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا. اگر مکہ میں لوگ حسین کی صدا پہ لبیک کہہ دیتے اور سمجھ جاتے کہ امام کے بغیر حج نہیں ہوتا تو کربلا میں یہ صدا آنی نہیں تھی کہ جلدی قتل کرو نماز ادا کرو. اہمیت بتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس کا غلط العام کو تصحیح کیجئے گا. احرام نہیں توڑے، حج کو عمرے میں توڑے. دوسری چیز ہے، جب امام حسین مکہ پہنچے تو مکہ حسین کا اصل وطن ہے. مدینہ یہ ہجرت کر کے گئے. امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تعلق مکہ سے تھا. امام حسین کا دودھیال والا گھر بھی مکہ میں تھا، ننہال والا گھر بھی، داد کے بھی مکہ کے تھے، نان کے بھی مکہ کے. امام حسین جب مکہ پہنچے ہیں تو اب حسین کے لیے دو گھروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا. یا تو عبد المطلب والی حویلی کھولتے یا اپنی نانی خدیجہ کا محل کھولتے. اب دونوں میں سے حسین کا انتخاب کیا ہوا؟ امام حسین نے نانی خدیجہ کا گھر کھولا. اب حکمت امام سمجھیے گا، 5 مہینے نانی کے گھر میں بیٹھے رہے، کیونکہ اگر حسین دادے والا دروازہ کھول دے آج مورخ لکھ دیتا یہ حسین کا ددیال کی جاگیر تھی، حسین کو ورثے میں باپ کی طرف سے آئی تھی، حسین نے کھول لیا. حسین نے باپ والا ورثہ نہیں کھولا. کوئی ایک بندہ ہو جو مجھے صدر کی قیمت دے. حسین نے ماں والے ورثے کا دروازہ کھول کے فتح کے چوروں کو جواب دے دیا تھا، اگر زہرا کا حق نہ ہوتا میں ماں والا دروازہ نہ. مسلسل امام حسین مکہ میں رہے ہیں اور مسلسل خطبات امام حسین جاری کرتے رہے. آج کسی بھی مولوی کو کہو کہ وہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا، کیا ان کا حج ہوا؟ امام حسین مسلسل اس گھر میں بیٹھے رہے. امام حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے. ایک قتل کی خبر 1 سال بعد دوسرے علاقے میں پہنچتی. جہاں جہاں ذرائع ابلاغ یزیدیت نے یا دشمنان آل محمد نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، یہ ان لوگوں کو آل محمد سے دور کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں پیش کر رہے تھے. میں ایک بڑی معلوماتی مجلس آپ کو سنا، یعنی کہ اتنا ذرائع ابلاغ پہ دشمنوں کا کنٹرول ہو گیا تھا کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور دور دراز کے رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے کے لیے گئے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ غلط حدیثوں کی وجہ سے، یہ جھوٹے راویوں کی وجہ سے کہ جی رسول کے بعد تو خاندان رسول کو اس لیے ممبر سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہ تو اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین پہ ہے ہی نہیں. لہذا وہ حکومت مانگ رہے تھے، ہم نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، حکومت ہم کر رہے ہیں. دشمنان آل محمد نے مسلمانوں کے دلوں میں، جن کے دل میں ظاہراً دشمنی نہیں تھی، نفرت بھر دی تھی. اب امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں ساری امت اکٹھی ہو. یہ موقع سوائے حج کے کوئی تھا ہی نہیں. حج میں ہر کسی نے آنا. دور دراز کے علاقوں نے، یمن، مصر، شام، ترکی، بر صغیر، جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سال بعد آنا تھا. حسین علیہ السلام نے سمجھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے. حسین نے اس رش کا انتظار کیا کہ امت اکٹھی ہو جائے. اور حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، غیر مسلم بھی آ جاتے تھے.
وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکے میں ہوتا تھا, تو وہ تجارت کی غرض سے مکے آ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, کافر پہ پابندی تھی, لہٰذا وہ مکہ سے باہر بیٹھ جاتے. کوئی چادریں بیچ رہا ہوتا, کوئی کھجوریں بیچ رہا ہوتا, کوئی جانور بیچ رہا ہوتا. وہ سمجھتے کہ یہ تجارتی منڈی ہے, یہاں پہ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حج والا موقع بڑا غنیمت والا موقع تھا. آنے شروع ہو گیا جی, کوئی ادھر سے لشکر, کوئی ادھر سے لوگ آ گئے, کوئی ادھر سے قافلے, ادھر سے قافلے, ادھر سے قافلے, قافلے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے گھر کا آج والے دن طواف شروع ہو گیا. ادھر اللہ کے گھر کا طواف ہوا, ادھر حسین نانی کا دروازہ کھولا. حسین اس شان سے کعبہ کی جانب چلے کہ حسین کے پیچھے حسین کا اپنا لشکر تھا. حسین لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے, اور حسین کے نوکر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. مولا حسین ہاتھوں کو سلام. حسین اس شان, اس سج دھج کے ساتھ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین اس شان سے حدود حرم میں داخل ہوئے. جو ہی حدود حرم میں داخل ہوئے, ذہنوں میں نقشہ بن رہا ہے جی, تصویر ذہنوں میں لے کے آئیے گا. خطابت یہ لفظ نہیں ہوتے, خطابت کا کام ہوتا ہے نقش نگاری کرنا, تصویر آپ کے ذہنوں میں بنانا. امام حسین یوں گھر سے نکلے, حسین حدود حرم میں داخل ہوئے. حاجی طواف کی حالت میں تھے, حاجیوں نے آتا ہوا حسین دیکھا, ہر ایک نے دھوچا, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ رہے تھے. حاجی کعبے کو چوم رہے تھے, حسین کی زیارت کے لیے کعبہ چھو رہا تھا. حسین چلتے چلتے طواف کعبہ میں مشغول ہوئے. طواف کعبہ میں مشغول ہوتے ہوتے اب حسین نے حجت کا اختیار دکھانا تھا. حسین نے طواف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف ابوالفضل عباس کو دیکھا. عباس کو صرف دیکھا, حسین نے کہا کچھ نہیں. عباس نے ساتھیوں سے کہا, حسین کہہ رہا ہے عمرے کی نیت کرو, حسین چاہ رہا ہے عمرے کی نیت کرو. عباس حسین کے لفظوں کے پابند نہیں تھے, عباس مزاج امامت کو سمجھتے تھے. عباس حسین کے ابرو کے اشارے کو سمجھتے تھے. اتنا کہنا تھا, حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت کر لی. حسین نے طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد حسین طواف سے نکلے. طواف سے حسین کا نکلنا تھا. اب کعبہ میں ہلچل مچ گئی. حدود حرم میں حاجی پریشان ہو گئے, یہ حسین نے کیا کیا, حسین کعبہ سے کیوں جا رہے ہیں, حسین کیوں جا رہے ہیں, فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں, رسول کا بیٹا کہاں جا رہا ہے. ایک حاجیوں کی کثیر تعداد حسین کے پیچھے چلنا شروع ہوئی. حسین حدود حرم سے باہر نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا گھوڑا حسین کے آگے کیا. حسین سواری کی پشت پہ آئے. حسین کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. پیچھے پیچھے حسین کا لشکر, پیچھے پیچھے وہ حاجی. حسین کہاں جا رہے ہیں, حسین کہاں جا رہے ہیں, حسین کہاں جا رہے ہیں. حسین چلتے چلتے اپنی سواری کو اس مقام پہ لے آئے جہاں پہ رسول نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا. وہاں کے حسین نے اپنی سواری کو روک لیا. حسین نے سواری کو روکا. حسین پشت زین پہ آئے. حسین نے آ کے پیچھے مڑ کے حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا. حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو, بیعت یزید کی ہے, آج میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہو. بیعت یزید کی ہے, حج میرے پیچھے پڑنا چاہ رہے ہو. کس بات کی مجبوری ہے, جس کی بیعت کی ہے جاؤ اسے کہو تمہیں حج پڑھ کے دکھائے. حسین نے کہا واپس پلٹو, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو. انہوں نے کہا حسین اگر تو چلا گیا تو ہم عبادت کیسے کریں گے. یہ جملہ حسین نے تاریخ میں لکھوانا تھا کہ جس عبادت سے ہم چلے جائیں